بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کے فرائض کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے وضو کی سنتوں کا۔ وضو کی سنتیں تقریباً 11 ہیں۔ سب سے پہلے وضو کی نیت کرنا۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، یعنی دل میں آپ نے یہ ارادہ کر لیا کہ میں طہارت حاصل کرنا چاہتا ہوں، پاکی حاصل کرنا چاہتا ہوں، وضو کرنا چاہتا ہوں، اتنی نیت کافی ہے۔ دوسرے نمبر پر آتا ہے شروع میں بسم اللہ پڑھنا۔ نمبر 3 شروع میں دونوں ہاتھ کلائی تک دھونا، یہاں تک۔ اور نمبر 4 کلی کرنا۔ نمبر 5 مسواک کرنا۔ اگر آپ کے پاس مسواک نہیں ہے تو ہاتھ کی انگلی کے ذریعے سے دانتوں کو صاف کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6 ناک میں 3 بار پانی ڈالنا، اس کو جھڑکنا۔ نمبر 7 3 بار ہر عضو کو دھونا۔ نمبر 9 سارے سر اور کانوں کا مسح کرنا۔ نمبر 10 ہاتھوں اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال کرنا، اور مردوں کے لیے داڑھی کا خلال بھی اس میں شامل ہے۔ ہاتھوں کی انگلیوں کا اور پاؤں کی انگلیوں کا خلال یوں ہوتا ہے، ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں ڈال کے یوں کھینچے جائیں تو اس کو خلال کہا جاتا ہے۔ نمبر 10 لگاتار اس طرح دھونا کہ پہلا وضو خشک نہ ہو، دوسرا دھل جائے۔ مطلب یہ کہ جب آپ نے وضو کرنا شروع کیا ہے تو پورے وضو کو ایک ساتھ ہی پورا کر لیں۔ نمبر 11 ترتیب وار دھونا، یعنی پہلا چہرہ دھویا جائے، پھر ہاتھوں کو، پھر اس کے بعد مسح، پھر پاؤں دھوئے جائیں۔ یہ ترتیب وار ہوتا ہے۔ یہ وضو کی سنتیں ہیں۔ اگر وضو کی سنتیں پوری کریں گے تو ان پوری سنتوں کا ہمیں ثواب ملے گا۔ گویا کہ ہم نے وضو کیا ہے اور وضو کی رعایت بھی رکھی ہے، سنتوں کا بھی خیال رکھا ہے، تو وضو سے جیسے ہی ہم فارغ ہو جائیں گے 11 سنتوں کا ثواب ہم پا لیں گے۔ دیکھو دوستو، وضو ہم روزانہ کرتے ہیں، کئی بار کرتے ہیں، لیکن غفلت کے اندر سنتوں کا خیال نہیں رکھتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا وضو تو ہو جاتا ہے لیکن سنتوں کا ثواب نہیں ملتا ہے ہمیں۔ وضو کے شروع میں بسم اللہ بھی پڑھی جا سکتی ہے۔ ایک اور دعا آتی ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ جس نے بسم اللہ والحمدللہ پڑھ کر وضو شروع کیا، اس وضو سے جب تک باوضو رہے گا اس کو ثواب لکھا جائے گا۔ یعنی اگرچہ کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے لیکن اس وضو سے باوضو ہے تو اس کو ثواب لکھا جا رہا ہے۔ وضو کے دوران ویسے تو احادیث کے اندر ہر عضو کے دھونے کی دعائیں موجود ہیں، لیکن بعض علماء فرماتے ہیں کہ اگر چوتھا کلمہ پڑھا جائے تو یہ بھی درست ہے، یعنی ہر عضو کو دھوتے وقت چوتھے کلمے کا ورد جاری رکھیں۔ خاص طور پر وضو کے درمیان کی دعا اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی، یہ مسح کے دوران درمیان میں وضو کی دعا ہے۔ بہت ہی جامع دعا ہے۔ اللہم اغفر لی ذنبی، یا اللہ میں اپنے گناہوں کی معافی چاہتا ہوں۔ ووسع لی فی داری، یا اللہ میرے گھر کے اندر وسعت عطا فرما، اور وبارک لی فی رزقی، اور میرے رزق کے اندر برکت عطا فرما۔ بہت ہی بہترین دعا ہے۔ جب وضو سے فارغ ہو جائیں تو فرمایا کہ دوسرا کلمہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ پڑھیں، اور اس کے بعد اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ جو وضو کرنے کے بعد یہ دوسرا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے 8 دروازے کھول دیتا ہے۔